السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم علم بیان میں تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ کی تعریف اور مثالیں پڑھیں گے۔ علم بیان حصہ اول میں اس کے 4 ارکان شامل ہیں: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ۔ فیڈرل بورڈ سال اول میں حصہ گرامر میں 4 نمبر کا سوال آتا ہے اس میں سے، جس میں تعریف اور مثالیں پوچھی جاتی ہیں، اور 1 نمبر کا حصہ معروضی یعنی آبجیکٹیو میں آ جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ علم بیان ہے کیا۔ علم بیان وہ علم ہے جس کے ذریعے الفاظ کو ایسے انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے ذریعے کلام میں حسن اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ علم بیان کے 4 ارکان ہیں، جیسے کہ بتایا ہے کہ تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ۔ اس دفعہ جو فیڈرل بورڈ کا سلیبس ریڈیوس ہوا ہے، اس میں ہمارے حصہ گرامر میں علم بیان میں سے 3 ارکان شامل ہیں: تشبیہ، استعارہ اور کنایہ۔ مجاز مرسل اس میں ریڈیوس سلیبس میں یا سمارٹ سلیبس میں شامل نہیں ہے، لیکن ہم اس کو بھی ساتھ ڈسکس کر لیں گے۔ تو سب سے پہلا رکن ہے تشبیہ۔ تشبیہ کا لفظ شباہت سے ہے، کسی مشترک صفت یعنی خوبی یا خامی کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانا یا اس جیسا قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ مثلاً جملے پہ غور فرمائیں: علی شیر کی طرح بہادر ہے۔ اس جملے میں علی کو شیر سے تشبیہ دی گئی ہے اور مشترک خصوصیت بہادری ہے۔ اسی طرح اگر ہم خامی کو دیکھیں تو ہم کہیں کہ علی لومڑی کی طرح چالاک ہے، تو علی کو لومڑی سے تشبیہ دی گئی ہے اور وہاں پہ مشترک خصوصیت چالاکی اور ہوشیاری ہے۔ تو یہ تشبیہ کی تعریف اور نثری مثال۔ لیکن نثری مثال کے ساتھ شعر کی مثال دے دینا سوال اور اس کی جواب کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ تو شعری مثالوں پر کیونکہ بعض اوقات سوال اس طرح کا آتا ہے کہ تعریف اور شعری مثال لکھیں، تو 2 شعری مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ پہلی شعری مثال: نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس شعر میں محبوب کے لبوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے اور وجہ تشبیہ نزاکت ہے، مشترک خصوصیت جو لبوں میں بھی ہے اور گلاب کی پنکھڑی میں بھی۔ اور دوسرا شعر دیکھیں: جگنو کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ تو اس دوسرے شعر میں جگنو کی روشنی کو شمع سے تشبیہ دی گئی ہے اور مشترک خصوصیت روشنی ہے جو جگنو میں بھی موجود ہے اور شمع میں بھی موجود ہے۔ تو اس طرح اگر سوال آئے کہ تعریف اور 2 شعری مثالیں لکھیں، 4 نمبر کا سوال، تو اس میں تعریف اور یہ 2 شعری مثالیں کافی ہوں گی۔ اب ہم آتے ہیں تشبیہ کے ارکان کی طرف۔ تو کل تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں۔ پہلا رکن مشبہ، جس چیز کو تشبیہ دی جائے اس کو مشبہ کہتے ہیں۔ دوسرا رکن مشبہ بہی، یعنی جس چیز سے تشبیہ دی جائے اس کو مشبہ بہی کہتے ہیں، اور یہ دونوں ارکان یعنی مشبہ اور مشبہ بہی طرفین تشبیہ بھی کہلاتے ہیں۔ تیسرا رکن حروف تشبیہ، وہ حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ کا، کی، سا، جیسا، مانند وغیرہ جیسے الفاظ ہوتے ہیں۔ چوتھا رکن وجہ تشبیہ، وہ مشترک خصوصیت جو مشبہ اور مشبہ بہی میں موجود ہو اس کو وجہ تشبیہ یا وجہ شبہ بھی کہتے ہوتے ہیں۔ اور 5واں رکن غرض تشبیہ ہے، یعنی تشبیہ دینے کی غرض یا تشبیہ دینے کا مقصد کیا ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ پہلے 2 رکن طرفین تشبیہ کہلاتے ہیں۔ بعض اوقات تشبیہ میں حروف تشبیہ یا وجہ تشبیہ کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن طرفین تشبیہ کا ہونا ضروری ہے۔ مثلاً اگر یہ جملہ کہا جائے کہ ٹیپو سلطان
شیر ہے تو وہاں پہ یہ تشبیہ کی مثال ہے، کیونکہ ٹیپو سلطان اور شیر دونوں طرفین تشبیہ ہیں، مشبہ اور مشبہ بھی وہاں موجود ہیں۔ اب دوسرا علم بیان میں ہمارے پاس جو رکن ہے وہ ہے استعارہ۔ استعارہ کا لفظی مطلب ادھار لینا ہے۔ جب کوئی لفظ اپنے مجازی یا غیر حقیقی معنی میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ مثلاً جملے پہ غور فرمائیں کہ ماں کہتی ہے میرا چاند کھیل رہا ہے۔ اس جملے میں چاند کا لفظ اپنے مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے اور یہ استعارہ ہے بچے کے لیے۔ تو استعارہ میں ہم نے دیکھا کہ لفظ اپنے مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مجازی معنی جیسے کہ بتایا کہ غیر حقیقی معنی، ایک لفظ کے حقیقی معنی ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایک لفظ گل ہے تو اس کا حقیقی مطلب پھول ہے جو ٹہنی پہ لگا ہوتا ہے، اور اس کا مجازی مطلب ہم محبوب بھی مراد لے سکتے ہیں۔ تو یہ استعارہ کی تعریف ہے۔ اب اس کی اگر ہم اس کے ارکان کی طرف آئیں، پہلے ہم اس کے ارکان دیکھ لیتے ہیں۔ تو استعارہ کے 3 ارکان ہوتے ہیں۔ پہلا رکن مستعار لہو، جس چیز کے لیے استعارہ لیا جائے۔ دوسرا رکن، اور یہ پہلا رکن پوشیدہ ہوتا ہے، اس کا وہاں پہ ذکر موجود نہیں ہوتا۔ دوسرا رکن مستعار منہ، جو چیز استعارے کے طور پر لی جائے۔ اور تیسرا رکن وجہ جامع، یعنی استعارہ لینے کی وجہ کیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بھی ہیں، تو استعارہ میں مستعار لہو اور مستعار منہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے تشبیہ میں غرض تشبیہ ہے، تو اسی طرح استعارہ میں وجہ جامع، یعنی استعارہ لینے کی وجہ کیا ہے۔ تو جیسے کہ یہاں آپ نے دیکھا کہ استعارہ میں وہ پہلا رکن مستعار لہو، جس کے لیے استعارہ لیا جائے، وہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ جیسے ان شعری مثالوں پر غور کریں کہ پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں۔ اس پہلے شعر میں آنسوؤں کے لیے موتی کا لفظ اپنے مجازی معنی میں لیا گیا ہے، یعنی موتی کا لفظ استعارہ لیا گیا ہے۔ اور یہاں پہ آنسوؤں کے لیے جو کہ استعارہ لیا گیا ہے، آنسو پہلا رکن ہے مستعار لہو، تو وہاں وہ رکن پوشیدہ ہے، آنسوؤں کا ذکر یہاں کہیں بھی نہیں۔ دوسرے شعر پہ اگر غور کریں تو نظر میں وہ گل سما گیا ہے، تمام ہستی پہ چھا گیا ہے۔ یہاں گل کا لفظ محبوب کے لیے استعارہ لیا گیا ہے، لیکن محبوب جس کے لیے یہ گل کا لفظ استعارہ لیا گیا ہے وہ پوشیدہ ہے رکن، اور یہاں اس کا ذکر موجود نہیں ہے۔ تو ایک اہم سوال جو ان دونوں ارکان سے متعلق آ جاتا ہے وہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ تشبیہ اور استعارہ میں فرق واضح کرے۔ تو اب ہم نے اگر 4 نمبر کا یہ سوال آ جائے کہ تشبیہ اور استعارہ میں کیا فرق ہوتا ہے، تو اس فرق کو آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں، لیکن پہلے یہ جو دونوں مثالیں ہیں، اگر سوال اس طرح کا آئے کہ استعارہ کی تعریف کریں اور شعری مثالوں سے واضح کریں، 4 نمبر کا سوال ہو، تو وہاں ہم نے پیچھے استعارہ کی تعریف دیکھی اور پھر تعریف کے بعد ہم مثالیں یہ دونوں لکھ سکتے ہیں۔ اگر ارکان سوال میں نہیں پوچھے گئے ہیں تو وہاں ارکان کا ذکر کرنا یا ارکان کا لکھنا غیر ضروری ہے، اس لیے کہ فیڈرل بورڈ میں مختصر سوالات والے حصے میں سوال کا جواب 3 سے 4 لائنوں تک محدود ہونا چاہیے، اور اگر اس میں کوئی اضافی مواد لکھا جاتا ہے تو وہ اضافی مواد فالتو سمجھا جاتا ہے کہ جس کے کوئی نمبر نہیں ملتے ہیں۔ تو عموماً طلبہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ارکان بھی یاد کر لیتے ہیں، اور جب تشبیہ کی یا استعارہ کی تعریف اور مثالیں پوچھی جائیں تو ساتھ ارکان کا ذکر بھی کر دیتے ہیں۔ اب اگر جیسے کہ میں نے بتایا کہ سوال اس طرح کا آئے کہ تشبیہ اور استعارہ میں فرق بتائیں، تو پھر ہم یہ بنیادی فرق وہاں لکھ سکتے ہیں، اور ساتھ میں کوئی مثالیں بھی 2 دے کر، نثری مثالیں بھی دے کر، تو ہم اس فرق کو واضح بھی کر سکتے ہیں۔ تشبیہ میں الفاظ، پہلا فرق تو یہ ہے کہ تشبیہ میں الفاظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جبکہ استعارہ میں مجازی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ تشبیہ میں جس چیز کو تشبیہ دی جائے اس کا ذکر موجود ہوتا ہے، جبکہ استعارہ میں جس چیز کے لیے استعارہ لیا جائے وہ چیز پوشیدہ ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم نے پیچھے مثالوں میں دیکھا کہ پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، تو موتیوں کا استعارہ آنسوؤں کے لیے لیا گیا ہے، لیکن آنسوؤں کا ذکر وہاں موجود نہیں ہے۔
اسی طرح نثری مثال کہ ماں کہتی ہے میرا چاند کھیل رہا ہے، تو چاند کا لفظ بچے کے لیے استعارہ لیا گیا ہے لیکن بچے کا ذکر وہاں موجود نہیں ہے، تو مستعار لہو اس میں یعنی پہلا رکن پوشیدہ ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے تشبیہ اور استعارہ میں۔ اسی طرح جو تیسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں، جیسے کہ پیچھے اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ مشبہ، مشبہ بہ، حرف تشبیہ، وجہ تشبیہ، غرض تشبیہ، اور استعارہ کے صرف 3 ارکان ہوتے ہیں جس میں مستعار لہو، مستعار منہ اور وجہ جامع شامل ہیں۔ اب یہاں جیسے کہ میں نے بتایا کہ سوال اگر اس طرح کا آئے کہ تشبیہ اور استعارہ میں فرق لکھیں، اور چونکہ ہم نے فیڈرل بورڈ کے اصولوں کے تحت مختصر سوال کا جواب 3 سے 4 سطروں تک یا لائنوں تک لکھنا ہوتا ہے، تو اس میں ہم فرق کو اس طرح سے لکھ کر اور کوئی ایک چھوٹی سی نثری مثالیں دے سکتے ہیں تو ہمارا جواب مکمل سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد اگلا تیسرا رکن جو علم بیان میں وہ ہے مجاز مرسل۔ جب کوئی لفظ اپنے مجازی معنی میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جائے تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ اس کی 24 صورتیں ہوتی ہیں۔ ہم نے فیڈرل بورڈ میں حصہ گرامر میں چونکہ مختصراً لکھا جاتا ہے تو اس لیے ہم نے تفصیل سے ان 24 صورتوں کو نہیں پڑھنا ہے۔ کچھ اس میں سے جو اہم ہیں وہ یہ ہیں: جزو کہہ کر کل مراد لینا، کل کہہ کر جزو مراد لینا، سبب کہہ کر مسبب مراد لینا، اور چوتھی صورت مسبب کہہ کر سبب مراد لینا۔ اب ہم اگر سوال اس طرح کا آئے کہ مجاز مرسل کی تعریف کریں اور مثالوں سے واضح کریں، اور مختصر سوال ہے تو ہم تعریف لکھ کر اور یہ لکھ سکتے ہیں کہ اس کی کل 24 صورتیں ہیں، اور اس میں سے کوئی بھی 2 صورتیں ہم لکھ دیں، اس کی مثالیں دے دیں تو ہمارا جواب درست سمجھا جائے گا۔ تو پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ استعارہ اور مجاز مرسل میں بنیادی فرق کیا ہے۔ استعارہ اور مجاز مرسل دونوں میں لفظ اپنے مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن استعارہ میں لفظ کے مجازی اور حقیقی معنی میں تشبیہ کا تعلق ہوتا ہے اور یہاں تشبیہ کا تعلق نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں پہلی صورت جزو سے کل مراد لینا، جیسے نثری مثال دیکھیں کہ اس کام میں میرا کوئی ہاتھ نہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہاتھ جسم کا ایک حصہ ہے، جزو ہے، لیکن ہم جزو کہہ کر کل مراد لے رہے ہیں۔ ہاتھ سے مراد یہاں پورے کا پوری شخصیت، پورے کا پورا انسان ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شعری مثال دیکھیں کہ جس سر کو غرور ہے آج یہاں تاج وری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ تو میر تقی میر کا یہ جو شعر ہے اس میں سر سے مراد صرف سر ایک جسم کا حصہ ہے، لیکن سر سے مراد پورے کا پورا انسان ہے۔ میر تقی میر یہاں یہی کہہ رہے ہیں کہ جس سر کو غرور ہے آج یہاں تاج وری کا، یعنی جو انسان آج بادشاہت پہ غرور کرتا ہے، تاج وری پہ، بادشاہت پہ اکڑتا ہے، غرور کرتا ہے، تو اس نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے اور اسی کے سرہانے پھر اس کا ماتم کیا جائے گا۔ تو یہاں سر کہہ کر جو ہے جزو کہہ کر کل مراد یعنی کہ پورے کا پورا انسان مراد لیا گیا ہے۔ تو یہ ہم مثال دے سکتے ہیں کہ جزو کہہ کر کل مراد لینا۔ تو اوپر آپ نے نثری مثال بھی دیکھ لی اور نیچے شعر کی مثال بھی دیکھ لی۔ اب جیسے کہ میں نے بتایا کہ مجاز مرسل میں لفظ کے حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہوتا ہے۔ آگے ہم چل کے اور اس کی صورتیں دیکھتے ہیں۔ تو دوسری صورت کل کہہ کر جزو مراد لینا۔ پیچھے ہم نے دیکھا جزو کہہ کر کل مراد لینا، یہاں کل کہہ کر جزو مراد لینا۔ تو نثری مثال دیکھیں کہ میں پاکستان میں رہتا ہوں، یہاں دیکھیں کل کہہ کر جزو مراد لیا گیا، یعنی پاکستان پورے کے پورے ملک میں تو نہیں رہتا، اس ملک کے کسی ایک شہر میں، شہر کے کسی ایک مخصوص گلی محلے گھر میں رہتا ہے، تو یہاں پاکستان کہہ کر یعنی کل کہہ کر جزو مراد لیا گیا ہے۔ شعری مثال پہ غور کریں تو دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ یہاں پہ دیکھیں کہ دلی پورے کا پورا شہر ہے، لیکن شاعر کل کہہ کر جزو مراد لے رہا ہے، وہ دلی پورے کے پورے شہر پہ تو نہیں رہتا، وہاں کسی ایک مخصوص علاقے محلے اور وہاں کوئی ایک مخصوص چار دیواری کوئی گھر ہے جہاں پہ رہتا ہے، تو کل کہہ کر یہاں بھی جزو مراد لیا گیا ہے۔ تو یہ مثالیں
دو بھی جو ہیں مجاز مرسل میں لکھ دینا کافی ہیں، کیونکہ زیادہ تفصیل سے عموماً طلبہ کیا کرتے ہیں کہ گائیڈ بکس دیکھتے ہیں تو اس میں 24 کی 24 صورتیں جو گائیڈ بکس میں تفصیل سے لکھی ہوتی ہیں، پھر وہ الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان سب میں سے سوال پوچھا جائے گا اور یہ سب یاد کرنا اتنا ہی ضروری ہے۔ تو ہم نے فیڈرل بورڈ میں چونکہ مختصراً جواب دینا ہے تو مختصراً میں ہم نے اتنی ہی چیزوں کو یاد کرنا ہے جتنی کہ ہماری سوال کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ اب ایک اور مثال آگے دیکھ لیں، سبب کہہ کر مسبب مراد لینا۔ جیسے اس نثری جملے پہ غور کریں کہ آج بادل خوب برسا، تو اب دیکھیں کہ سبب کہہ کر مسبب مراد لیا گیا ہے۔ بادل نہیں برستا، بارش برستی ہے، لیکن اس بارش کا سبب جو ہے وہ بادل ہوتے ہیں، بادل بنتے ہیں، آسمان پہ چھاتے ہیں اور پھر بادل سبب بنتے ہیں پانی یا بارش کے برسنے کا۔ تو یہاں سبب کہہ کر مسبب مراد لیا گیا ہے۔ اب ہم آگے چل کر دیکھیں گے علم بیان کا چوتھا رکن یعنی کنایا۔ کنایا کا لفظی مطلب ہے اشارہ کرنا۔ اصطلاح میں جب کوئی لفظ اپنے مجازی معنی میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکیں تو اسے کنایا کہتے ہیں۔ مثلاً اس جملے پہ غور کریں کہ اپنے سفید بالوں کا کچھ تو خیال کرو۔ یہاں پہ سفید بالوں سے مراد بڑھاپا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سفید بال بڑھاپے کی علامت ہے اور بڑھاپے میں بال سفید ہو جانا ایک قدرتی امر ہے، تو اس لیے یہاں پہ کنایا کی ہم تعریف پہ غور کریں کہ جب کوئی لفظ اپنے مجازی معنی میں یعنی غیر حقیقی معنی میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی معنی بھی ہم مراد لے سکتے ہیں تو اسے کنایا کہتے ہیں۔ کنایا کا لفظی مطلب جو کہ پوشیدہ، چھپی ہوئی بات اور اشارہ کرنا ہے۔ اب اس میں بھی کنایا کی دو قسمیں ہیں، کنایا قریب اور کنایا بعید۔ تو آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ کنایا قریب کون سا کنایا ہوتا ہے اور کنایا بعید کون سا کنایا ہوتا ہے۔ یہ بھی چونکہ اس دفعہ ریڈیوس سلیبس میں تشبیہ استعارہ کے ساتھ کنایا کا رکن بھی شامل ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کنایا کی دو صورتوں میں سے دیکھیں گے کنایا قریب۔ تو کنایا قریب وہ کنایا ہوتا ہے یعنی قریب کا کنایا، قریب کا اشارہ۔ تو کنایا قریب وہ کنایا ہے جو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ جیسے اس شعر پہ غور کریں کہ نہیں خضاب سے مطلب ہمیں یہ موئے سفید، سیاہ پوش ہوئے ماتم جوانی میں۔ خضاب بالوں کو رنگ کرنے کے لیے جو ہیئر ڈائی ہوتی ہے جسے آج کل کہتے ہیں اسے خضاب کہتے ہیں، اور پرانے زمانے میں چونکہ ہیئر ڈائی ایک ہی رنگ کا وہ رنگ ہوتا تھا کالا ہی کرنے کے لیے، تو خضاب کالا رنگ کرنا۔ نہیں خضاب سے مطلب ہمیں یہ موئے سفید، موئے سفید سفید بال، منہ فارسی میں بالوں کو کہتے ہیں۔ سیاہ پوش ہوئے ماتم جوانی میں، سیاہ پوش کالا لباس پہن لیا ہے، ماتم جوانی میں جوانی کے ماتم میں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ کنایا ایسا کنایا ہے کہ اس شعر کو پڑھنے سے ہی فوراً یہ کنایا سمجھ آ جاتا ہے کہ بڑھاپے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کیونکہ بڑھاپے میں سفید بال جب انسان کالے کرتا ہے تو خضاب سے کالے کرتا ہے۔ تو یہاں پہ شاعر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ خضاب سے یہ بال جو ہیں وہ میں نے سفید بال اس لیے کالے کیے ہیں کہ جوانی گزرنے کے ماتم میں ان کو سیاہ لباس پہنا دیا ہے، اس لیے کہ سیاہ لباس ماتمی لباس سمجھا جاتا ہے، جو کہ عموماً سیاہ لباس ماتم، غم یا افسوس کے طور پر پہنا جاتا ہے۔ تو یہ ایسا کنایا ہے کہ جو شعر پڑھتے ہی ہمیں فوراً سے یہ کنایا سمجھ آ جاتا ہے۔ تو یہ کنایا قریب کی عام سی مثال ہے۔ اس کے بعد کنایا کی دوسری صورت ہے کنایا بعید۔ بعید کا مطلب دور ہے، جیسے قریب قریب اور بعید کا مطلب دور۔ تو کنایا بعید وہ کنایا ہوتا ہے کہ جو آسانی سے سمجھ نہیں آتا، بلکہ ذہن کو کافی غور کرنا پڑتا ہے اور کافی غور و فکر کے بعد وہ کنایا سمجھ میں آتا ہے یا ذہن اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ اصل میں شاعر یہاں چھپے ہوئی بات کے ذریعے، پوشیدہ بات کے ذریعے یا اشارے کے ذریعے یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ جیسے اس شعر پہ غور کریں کہ صبح آیا جانب مشرق نظر، ایک نگار آتشیں رخ سر کھلا۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ صبح آیا جانب مشرق نظر، جانب مشرق، مشرق کی سمت، ایک نگار آتشیں چمکتے چہرے والا۔
आछी रुख, रुख कहते चेहरे को, चमकते सुर्ख चेहरे के साथ सर खुला, यानी उसका सर भी खुला हुआ था, बस चमकता दहकता हुआ चेहरा था। तो अब यहाँ सूरज के लिए ये किनाया इस्तेमाल किया गया है, और काफ़ी गौर फिक्र के बाद इंसान का जहन उस तरफ जाता है कि अच्छा, मशरिक़ की सिमत दहकता हुआ चमकता हुआ चेहरा, गोल दहकता हुआ अंगारा क्या है, तो वो सूरज है। तो पहले इंसान का जहन इस तरफ जाता है कि शायद महबूब की तरफ इशारा है, कि मशरिक़ की जानिब शायर महबूब के चेहरे को कह रहा है कि चमकता हुआ सुर्ख चेहरा, लेकिन काफ़ी गौर व फिक्र के बाद फिर जहन उस तरफ जाता है कि नहीं, ये तलू होते हुए सूरज की तरफ इशारा है। तो ये किनाया बईद की मिसाल है। उम्मीद है कि इल्म बयान में ये एक छोटी सी काविश है कि जो आपको अच्छी लगी होगी, और कोशिश यही की है कि फेडरल बोर्ड के तहत जितनी सवाल की रिक्वायरमेंट है उतना ही चीज़ों को मौजूए बहस लाया जाए, ताकि तलबा ज़्यादा उलझन का शिकार ना हो। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।